شہود ملت علی ناصر سید بغدادی اور حساب سے تشریف لائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المنعم المنان، الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان، والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان، والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان، والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن، النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابطحی الطہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاضالیل، معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علی، حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق. صلوات محمد حضرات، انتظامی امور میں مداخلت کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. گزشتہ سال میں نے اندر کہا تھا کہ مجلس پڑھ دوں گا، کم سے کم پنکھوں سے، حب سے بیجا سے تو بچے رہتے ہیں لوگ. انشاءاللہ ابھی جو پانی بھی برسے گا، دیکھیے گا انتشار تو اپنے کمال پہ ہوگا. ہر ایک کا مشورہ شریک ہوتا ہے کہ پنکھا لگائے، یہ ممبر کے اس سائڈ میں ایسا لگائے کہ اس کی آواز ابھی لاؤڈ اسپیکر کھینچے گا، میں ہی بند کرواؤں گا. انتظام اتنا زیادہ ہونے لگتا ہے کہ منتظمین کی اور ہر آدمی کی دخل کی وجہ سے سسٹم مجلس کا خراب ہو جاتا ہے. شعراء سے دم نکل رہا ہے میرا، جم جاتے ہیں، مسالمہ کر کے پھینک دیتے ہیں. قصیدہ خوانیوں کے مقرروں سے پریشان ہوں اور مجلسوں کے پیشخانی کرنے والے شعراء نے ناک پر دم کر رکھا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا. شیعہ علاقے کی روایت کے مطابق اچھی خاصی مجلس ہو جانے کے بعد ہی مجمع آ کے بیٹھے گا. ارشاد نبوت و رسالت کو گزشتہ تقریباً 40 سال سے میں ان تاریخوں میں اپنی گفتگو کا سرنامہ قرار دیتا ہوں، جس میں ارشاد ہوا ہے کہ اے علی، تمہاری محبت خوف خدا ہے، یعنی تقوی ہے. عین مقصد رب ہے، یعنی ایمان ہے. اے علی، تمہاری محبت کفر ہے اور نفاق ہے. علی سے محبت دو کیفیتوں کا نام ہے، تقوی اور ایمان. علی سے عداوت دو کیفیتوں کا نام ہے، کفر اور نفاق. لفظ تقوی کے مفہوم کو جتنا بھی غور کرتے جائیے، جتنا بندہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، اتنی علی کی محبت دل میں بڑھتی جائے گی.
جتنا اللہ کا خوف دل میں آئے گا اتنا حب علی بڑھے گا. اللہ کا خوف دل میں آئے گا نسلیں پاک ہوگی, محبت علی پیدا ہوگی. اللہ کا خوف دل میں آئے گا آدم سے محبت ہوگی اس لیے علی سے محبت ہوگی, نوح سے محبت ہوگی اس لیے علی سے محبت ہوگی, ابراہیم سے محبت ہوگی اس لیے علی سے محبت ہوگی, موسیٰ سے محبت ہوگی اس لیے علی سے محبت ہوگی, عیسیٰ سے محبت ہوگی اس لیے علی سے محبت ہوگی, ختمی مرتبت سے محبت ہوگی اس لیے علی سے محبت ہوگی, زبور سے محبت ہوگی اس لیے علی سے محبت ہوگی, تورات سے محبت ہوگی اس لیے علی سے محبت ہوگی, انجیل سے محبت ہوگی اس لیے علی سے محبت ہوگی, قرآن سے محبت ہوگی اس لیے علی سے محبت ہوگی, وحی سے محبت ہوگی اس لیے علی سے محبت ہوگی, ملائکہ سے محبت ہوگی اس لیے علی سے محبت ہوگی, بیت المقدس سے محبت ہوگی اس لیے علی سے محبت ہوگی. علی سے محبت بڑھتی جائے گی جب سجدہ کرتا جائے گا رخ کعبے کا ہوگا, نیت مولد حیدر کی ہوگی. ایک صلوات پڑھیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے, دل چاہے تو چپکے ہی سے پڑھ دیجیے. اچھا یہ میری سمجھ نہیں ہے کہ پہلی صف والوں پر تو نماز واجب ہے, آخری صفوں والوں پر سے ساقط ہو جاتی ہے جماعت کی نماز. یہ سب مل کے صلوات پڑھیے, کیا تماشا. علی سے محبت ہمارا آپ کا ٹھیکہ ہے کیونکہ ہم شیعہ ہیں, جبکہ علی سے محبت شرافت انسانی کی علامت ہے. یہ علی کے چاہنے والے ہیں, یہ علی کے چاہنے والے ہیں, یہ تو علی کے شیعہ ہیں. 13 رجب آئی, نظر نیاز محفلیں کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, شبیں آئیں سوگوار ہو گئے. تو کیا ہماری ساری ذمہ داری آپ نے ہماری قرار دی ہے؟ کس کو علی سے محبت نہیں ہے اس کا نام بتائیے, اور کس غیر حلال زادے کو علی سے محبت ہے اس کا بھی نام بتائیے. دنیا میں جو جائز طریقے سے آئے ہیں سب کو علی سے محبت ہے, چاہے وہ پتھر ہوں, چاہے وہ درخت ہوں, چاہے وہ انسان ہوں, چاہے وہ پہاڑ ہوں, چاہے وہ زندگی ہو. جہاں علامت حیات ہے وہاں حب علی ہے. علی سے محبت کل کے بھی انسان کو تھی, علی سے محبت آج کے بھی انسان کو ہے, علی سے محبت آنے والے انسان کو بھی ہوگی. علی ایک ذات ہے جو کئی ذاتوں کی انتہا ہے اور کئی ذاتوں کی ابتدا ہے. علی ایک نور وسط ہے جو نور اول کی بھی علامت ہے, نور آخر کی بھی علامت ہے. علی ایک ایسا وجود ہے کہ جسے لا تعداد ابن ملجم صدیوں سے قتل کر رہے ہیں مگر وہ اپنی تمام تر توانائیوں سمیت زندہ ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف ابن ملجم علی کا قاتل تھا. نام علی کے ساتھ اگر مگر لیکن سمجھ میں نہیں آیا, کیوں کیسے. جہاں نام علی آیا عقل معلوم ہوتا ہے خبت ہو گئی, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں کیا کروں, وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں کیا کروں. جی میں حلال زادہ ہوں, میں تو مجبوراً علی کو چاہ رہا ہوں, جس کو نہ چاہنا ہو وہ نہ چاہے. جو حلال زادے ہیں وہ علی کے فضائل سن کے خوش ہو رہے ہیں, جس کو خفا ہونا ہو خفا ہو جائے. دیکھیے ہم بھی اپنے آپ سے مجبور ہیں اور جو بگڑ رہے ہیں وہ اپنے آپ سے مجبور ہیں. اگر علی کی محبت دل میں محسوس کرو, ماں کے لیے دعائے خیر کرو. اس سے کیا فائدہ. ہاں اب یہ سلسلہ بھی شروع ہوا ہے, بہت دنوں سے چل رہا ہے. خیبر سے کیا فائدہ, خندق سے کیا فائدہ. ہمارا شیعہ ہو کے بنیے, فائدہ نقصان. آدمی نہ ہو گئے مودی ہو گئے, جہاں جا رہے فائدے کے چکر میں, فائدے کے چکر میں, فائدے کے چکر میں. کیا تماشا ہے. علی کی محبت میں سراسر نقصان ہے. علی اس قابل نقصان اٹھاؤ, علی کو چاہو. علی کی محبت میں تو جنت ملتی ہے, لیکن اتنی شاندار اتنی عظیم اللہ کی تخلیق ہے علی. نہیں میں تھوڑا سا اب بہکوں گا, میں سمجھ گیا, اپنے کو غارت نہیں کرتا میں. جب آپ متوجہ ہوں گے تبھی بولوں گا. سوچیے آپ, بولوں میں.
اور صرف بیزاری تو میرے پاس فالتو مٹر نہیں ہے، ضائع نہیں کرتا اپنے کو۔ اور یہ سن لیجئے کہ 45-50 منٹ سے زیادہ کی مجلس آج تک یاد ہی نہیں ہوئی، پوری زندگی یہی شکایت سنی کہ اگر ہوئی مجلس بہت کم پڑھتے ہیں، ساری دنیا میں یہی شکایت ہے۔ تو مجلس میں لمبی پڑھنا نہیں ہے مجھے۔ دیکھیے میں بھی کئی عرصے تک کے کہتا رہا ہوں، ابھی کہوں گا، عادت پڑی ہوئی۔ آپ سنتے ہیں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ غلط تو نہیں کہا؟ سب سے بڑے بقرات اس وقت بیٹھے اجازت صاحب، غلط تو نہیں کہا؟ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، طیب صاحب غلط تو نہیں کہا؟ جب کہ غلط کہہ رہا ہوں، غلط بولتا رہا ہوں، آپ لوگ بھی غلط سنتے رہیں۔ جو خدا نے فرمایا وہ مصحف عثمانی میں جمع ہوا۔ ہم قرآن کا لکھا پڑھتے ہیں، اللہ قرآن کا لکھا نہیں پڑھتا۔ لیکن ہم کہتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، بولتے رہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو علی نے فرمایا اس میں سے کچھ سید رضی نے جمع کر دیا، وہ نہج البلاغہ کہلایا۔ علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ لیا، ذرا سا زبان کا یعنی لب و لہجہ اس میں سقم آ جائے، کوئی متوجہ کرنا والا نہ ہو تو زبان غلط ہو جاتی ہے، خالق مخلوق میں فرمانے لگتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کیا عثمان غنی کا محتاج تھا کہ وہ پیدا ہوں، صحیفہ عثمانیہ جمع کیا جائے، تب قرآن میں سے دیکھ کے اللہ بتائے گا کہ یہ دیکھیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، اب تو جاگیے، میں نے بات کو بہت ہلکا کر دیا۔ اب آئیے، سید رضی کو اللہ نے موفق کیا کہ کلام علی کو جمع فرمائیں، انہیں جمع فرمایا۔ ہم آپ نہج البلاغہ کے محتاج ہیں کہ مولا کائنات کا قول ہے نہج البلاغہ میں، حضرت علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں وہ نہج البلاغہ ہے، جو اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ قرآن ہے۔ بس میں آگے اپنے موضوع پر، تھوڑی دیر کے لیے میں گھما پھرا تھا۔ صرف عرض یہ کرنا ہے سرکار کہ اللہ صحیفہ عثمانیہ کا محتاج نہیں ہے، بلکہ صحیفہ عثمانیہ جمع ہونے کے لیے وحی الہی کا محتاج تھا۔ بس یہاں پر جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے نہ کہہ کے کہہ لیا۔ بہت سی چیزیں زبان میں رائج ہو جاتی ہیں، ہوتا اس کے علاوہ ہوتا اس کے علاوہ ہے، کہنے والے کی بھی نیت خراب نہیں، سننے والے کی بھی نیت خراب نہیں۔ ابھی آئیے ایک نیا لفظ چالو ہوا ہے، ادھر چالو ہی کہوں گا، ظہور ہوا، خانہ کعبہ میں حضرت علی کا ظہور ہوا، 17 ربیع الاول کو رسول اللہ کا ظہور ہوا، یہ ولادت کی جگہ ظہور کا لفظ چلا ہے۔ تمہیں بتائیے 12ویں امام کے ظہور کی کو دعائیں کر رہے ہیں آپ؟ اگر ولادت کا مفہوم لفظ ظہور میں مضمر ہے تو یہ دعائیں ظہور کی کیا ہیں؟ ہمیں آپ کو جو لفظ پسند آ گیا، بس میں آ گیا اپنے مقتے تک۔ عرض کروں آپ سے، اس دین میں سب سے بڑی بنیادی غلطی ہم سے آپ سے یہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنی پسند اور ناپسند کو دین بنا رہے ہیں۔ خدا کے لیے جو ہماری سمجھ میں آ جائے وہ دین ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرے ہمارے ہاں ایک بخراتیت اور چل رہی ہے کہ دین کو عقل کے مطابق سمجھنا ہے، بالکل نہیں، عقل کو دین کے مطابق بنانا ہے۔ ورنہ میری عقل کچھ کہہ رہی ہے، آپ کی عقل کچھ کہہ رہی ہے، آپ کی عقل کچھ کہہ رہی ہے، ہر ایک جو عقل میں آئے گا اس کو دین بنا لے گا۔ ہماری عقل پابند، ہماری نیتیں پابند، ہمارے ارادے پابند، ہماری ضرورتیں پابند، ہماری توفیقات پابند، ہماری اخلاص پابند، ہماری تکبیر پابند، ہمارا قیام پابند، ہمارا رکوع پابند، ہمارا سجود پابند، ہمارا تشہد پابند، ہمارا سلام پابند، ہمارا روزہ پابند، ہمارا حج پابند، ہماری ولایت علی پابند ہے۔ محبت علی رسم نہیں ہے، حکم رب کی پابندی کا نام ہے حب، کیونکہ حب علی تقویٰ ہے اور تقوی کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تقویٰ اختیار کرو۔
اب ذرا سا اس آیت کو یاد کیجئے جو بار بار زکوٰۃ مانگنے کے لیے آج کل زکوٰۃ فاؤنڈیشنیں بہت استعمال کر رہی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ صاحب کرم وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہو۔ اب بتائیے تقویٰ کے کمال معراج پر ایک ذات فائز ہے، اس سے آگے کوئی گیا ہی نہیں، وہ ہے ہمارے رسول کی ذات۔ رسول سے زیادہ علی کو کسی نے چاہا ہی نہیں، اتنا چاہا اتنا چاہا اتنا چاہا کہ چاہتے چاہتے جب معرفت علی کی بات آئی تو فرمایا علی تمہیں کسی نے پہچانا نہیں سوائے خدا کے یا میرے۔ اب ہم سے کہا جاتا ہے مجلسوں میں یہ پڑھیے وہ پڑھیے، لیکچر دلوا لیجئے، کانفرنسیں کروائیے، سیمینار کروائیے، مجلس تو مجلس ہی کی طرح ہوگی۔ 60-70 سال ہو گئے آپ کو کوششیں کرتے کرتے طرز ذاکری بدلنے کو، وہ بدلنے سے رہا۔ فضائل ہوں گے، دشمنان اہل بیت کے لیے متائن ہوں گے، جسے آپ اپنی بدعقلی میں تبرہ کہنے لگے۔ تبرہ بالکل الگ چیز ہے۔ تبرہ ہوتا ہے 8ویں محرم کو حضرت عباس کی حاضری میں ہوتا ہے، لیکن نہایت سنجیدگی سے۔ تبرہ روز عاشور ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں جو لعنت کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تبرہ ہوتا ہے خوشی کے لہجے میں عید زہرہ کے موقع پر نویں ربیع الاول کو۔ جو تبرہ نہ کرے وہ صوفی تو ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن عزاداری میں مجلس ماتم سے تبرہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مناظرے کو تبرہ کہہ کے آپ مجلسوں کو، جلوسوں کو، شب بیداریوں کو بدنام نہ کیجیے۔ ذاکر بھی دو طرح کے ہیں، ایک اچھی مجلس پڑھ پاتے ہیں، ایک اچھی نہیں پڑھ پاتے۔ جو اچھی نہیں پڑھ پاتے وہ اچھے ذاکروں کہتے ہیں یہ تو تبرہ پڑھتے ہیں، یہ تو مناظرہ پڑھتے ہیں، یہ تو کیسے پڑھتے ہیں۔ جی آپ بھی وہ کیجیے۔ دیکھیے ہر چیز کی ضرورت ہے، سب چیزیں ہم کو اعضاء کے فرض سے مل رہی ہیں۔ ہمیں تیمم کی ترکیب بھی اعضاء خانے سے ملے گی، سلسلہ وضو بھی اعضاء خانے سے ملے گا، مسائل عامۃ البلوا بھی اعضاء خانے سے ملیں گے، ہمیں شکیات نماز بھی اعضاء خانے سے حاصل کرنا ہے، ہم اعضاء خانے سے مسجد میں جانے کے قابل بنتے ہیں۔ سب کچھ چاہیے، لیکن یہ نہ کہیے کہ جو آپ بیچ رہے ہیں بس وہی چاہیے۔ یہ بازار زندگی ہے میاں، اپنی جان کی قیمت لگائیے، دوسروں کی جان کی قیمت لگانے کا حق نہیں ہے۔ آپ بیکار کی بات کرتے ہیں، آپ پوچھئے اپنے علماء سے، آپ کے محدثوں کی روایت میرے سامنے ہے، آپ کے ہاں مستحب ہے، واجب نہیں ہے تراویح۔ آپ کے جاہل عوام اس کو واجب سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، مجھ سے کیا مطلب، نہ مجھے پڑھنا ہے نہ پڑھانا ہے۔ ہمارے بچوں کو ہمارے حال پہ چھوڑ دیجیے، ہم تو بہکے ہوئے لوگ ہیں، غدیر کے بہکے ہوئے ہیں، ہمیں تو سلجھنا ہے نہیں، ہم تو مشرک ہیں، ہم تو غیر اللہ کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، ہم تو ایسے ہیں۔ کالا لباس پہننا حرام ہے، ہم روزے میں کالے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں۔ روزہ اجالے اجالے کھولنا چاہیے، ہم دیر سے روزہ کھولتے ہیں، جاہل لوگ چھوڑیے۔ حج میں طواف النساء نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہم جاہل لوگ ہیں، ہم کو یہ سمجھا دیا گیا طواف النساء کرو نہیں تو گھر جاؤ گے زوجہ حرام ہو جائے گی۔ جی ہم بیوقوف لوگ ہیں، خامخواہ ایک رکن زیادہ ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے حج کے ارکان 18 ہیں، 14 صدیوں میں ہم میں کوئی ترمیم تو ہوئی نہیں۔ آپ بتائیے سعودی عرب کامیاب نہ ہوا، قطر کامیاب نہ ہوا، دبئی کامیاب نہ ہوا، کویت، ساری دنیا کی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، گلی گلی مسجد ہے، مسجد مدرسہ مدرسہ ہے، 15 بس کے بعد حافظ جی اگل دیتا ہے ایک مدرسہ، حرام و بدعت کے فتوے چل رہے ہیں۔ جی ہم کو معلوم ہے کہ حرام ہے عزاداری، مگر ہم کیا کریں،
ہم اسی حرام کے ذریعے جنت پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہمیں جہنم میں جانے دیجیے, آپ جائیے جنت میں. جی آپ جائیے, صدیقی جنت میں جائیے, فاروقی جنت میں جائیے, عثمانی جنت میں جائیے. ہمیں حسنین والی جنت پہ رہنے دیجیے. جب نعرہ لگانا تھا تو چپ کے بیٹھے ہو, بولو. اچھا دیکھیے, اب مجھے ایسے کچھ مولوی ہیں ہجری اعتبار سے 48 سال, وہ 51 سال, عیسوی اعتبار سے 48 سال باقاعدہ ذاکری کرتے ہو گئے. جی زندگی بڑھنا سدھرا تو آپ بڑھاپے میں مرتے کیا سدھروں گا؟ میرا مردہ نہ پیٹیے گا, اٹھا کے تو لے ہی جائیں گے مجھے. ہمیں خدا نہ کرے خلیفہ تو ہوں نہیں کہ یہودی لاش لے جائے, کتا ٹانگ لے. میں چھوٹا سا آپ نہ آئیے گا. جی میں وعدہ بھی لے رہا ہوں سب سے, میرے لیے دعائے خیر کیجیے. جی میں بڑا پاگل آدمی ہوں, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے میرا. امام حسین کی زری کے پاس جا کے بالائے سر شب جمعہ تحت قبہ میں نے یہ دعا کی, اور آج بھی 2 روزوں کے درمیان یہ دعا کر رہا ہوں. ادھر آقا عباس ہیں, ادھر آقا علی ہیں, ادھر جناب سیدہ ہیں. میں نے کہا آقا حسین سب کچھ تو اللہ نے آپ کے ذریعے مجھ کو دیا, اب آسان سی موت بھی دے دیجئے. سکرات سے بھی ڈرتا ہوں, لمبی بیماری سے بھی ڈرتا ہوں, اولاد پہ بہت بڑھنے سے بھی ڈرتا ہوں. 68 سال کا ہو گیا ہوں, چلتا پھرتا نکل جاؤں. کفن لے آیا کربلا سے, زمین بھی قبر کی طے کر لیے, لیکن اولاد پہ بوجھ نہیں بڑھوں گا. جہاں موڈ ہو وہیں دفن کر دیں, لے جا سکے تو لے جائیں وہاں تک کہ جہاں چاہتا ہوں. میں بڑا بیزار قسم کا آدمی ہوں. زندگی میری ایک اعتبار سے بڑی ناکام گزری ہے. پیسے والے مجھ سے خبر رہتے ہیں, با اقتدار لوگ خبر رہتے ہیں, کیونکہ پیسے والا سوچتا ہے یہ مولوی ہے اس کو تائید کرنا چاہیے, میں اس کو ٹوک دیتا ہوں یا اس کی تائید نہیں کرتا. اور لال نیلی بتی والوں کو ان کی غلطی بٹوک دیتا ہوں. اس لیے با اقتدار بھی مجھ سے خبر رہتے ہیں, دولت مند بھی خبر رہتے ہیں. مڈل کلاس کا آدمی اسی لیے بنا رہ گیا میں. اب یہ کہ اب کیا عرض کروں آپ سے, ہے ایک ٹائپ ہے, ایک نیچر ہے. اب گزر گئی زندگی جیسی تیسی, مجھے الجھن میں پڑھنا نہیں ہے, اپنی الجھن میں دوسرے کو ڈالنا نہیں ہے. میں نے ایک کام سیکھا کہ نوجوانوں کو اہل بیت کے معاملات میں جو ان کے ذہن میں کوئی قدورت آئے اس کو تھوڑا بہت صاف کر دیں. اپنے بچوں کا ذہن کلیئر کرنا میرا کام ہے. دنیا جہان کے بچوں کا میرا ذمہ نہیں ہے. ہاں میں پنڈت نہرو نہیں ہوں کہ ہر ایک کے بچے کو چمٹا لوں. جی جو حلال زادے ہیں, علی کے چاہنے والے ہیں, اس سے میرا لینا دینا ہے. پھر میں کچھ کہہ گیا, موسم سخت ہے, روزے کا اثر ہے, آپ اتنا جاگے نہیں جتنا جاگتے ہیں. لیکن اب میں آپ سے ایک بھرپور صلوات کا مطالبہ کرتا ہوں. میرے نوجوانوں, اس بات کو چھوڑ دو کہ کوئی کیا کہتا ہے. تم اس پر سجدہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں شیعہ گھروں میں پیدا کیا. تم نے بچپن سے ماں کی گود سے اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14 سنا, جو بالکل صحیح ہے. اللہ ایک کے علاوہ 2 ناممکن ہے ہونا. پنجتن پاک ہیں, خرمے صدقے کے ان تک نہیں پہنچ سکتے. صدقہ نجس ہے. پنجتن 5, امام 12 ہیں, نہ 11 ہو سکتے ہیں نہ 13 ہو سکتے ہیں. جیسے اللہ ایک ہے, 2 نہیں ہو سکتا, اس کی قدرت کے خلاف ہے.
کہ اس نے جو خلق کیا اس میں مخلوق کوئی کمی بیشی کر سکے، اس کی قدرت مطلقہ کے خلاف ہے۔ اب آئیے ذرا سا ایک بات میں اور کہہ دوں آپ لوگوں سے، اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، کوئی خفا ہوتا ہے تو خفا ہونے کا حق ہے۔ میاں قصہ معجزات میں چلتا ہے، 2-3 چیزیں موضوع بنی ہوئی ہیں کئی برس سے۔ راہب کو بیٹے دیے کہ نہیں دیے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، مردے کو علی نے قم باذنی کہہ کے زندہ کیا کہ قم باذن اللہ۔ تو بیٹا معجزات کی کہانی صرف اتنی ہے کہ یہ معلوم کرو کہ جس کا معجزہ ہے اس میں معجزے کی صلاحیت خدا نے دی ہے کہ نہیں، یہ ہے معیار، اس کو سمجھ لیجیے آپ لوگ۔ جس کا معجزہ ہے، داؤد کیسے لوہے کو نرم کرتے تھے اس بحث میں نہ پڑھو۔ اللہ نے داؤد کو اس قابل خلق کیا کہ وہ چھو لیں تو لوہا نرم ہو جائے۔ اللہ نے یعقوب کو اس قابل کیا کہ سونگھ لیں تو نبوت کی خوشبو آ جائے۔ اللہ نے یوسف کو اس قابل کیا کہ تخت پر بیٹھ کے اپنے سوتیلے بھائیوں کو پہچان لیں۔ اللہ نے موسیٰ کو اس قابل کیا کہ کوہ طور پر جائیں تو اللہ سے بات کر سکیں۔ اللہ نے علی کو اس قابل کیا کہ نہیں اس پر بات کر لیجئے، اگر اس قابل نہیں بنایا ہے تو پھر معجزات پر بحث کیجئے۔ رہا روایتوں کا سلسلہ، اسناد کا سلسلہ، تو اس کے اوپر گفتگو نہ کیجئے۔ سب کتابیں سب نے نہیں دیکھی ہیں، سب کچھ کتابوں میں ہے۔ بہت سے فضائل وہ ہیں خدا کی قسم جو ابھی تک صرف دشمنوں کی کتابوں میں ہیں، آپ اپنی کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حسین نے راہب کو بیٹے دیے کہ نہیں دیے، اس بحث سے کیا فائدہ؟ حلب میں جا کے جب امن و امان ہو جائے جا کے رہیے گا، نسل آل راہب سے مل لیجیے گا۔ اس میں کچھ شیعہ علماء بھی ہیں، کچھ ہیں جو اپنے کو آل راہب کہتے ہیں۔ ہمارے آپ کے انکار سے راہب کی اولادیں چھین نہیں جائیں گی۔ دوسری بات میری یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم علی کا شیعہ بھی کہہ رہے ہیں، اپنے کو علی کے فضائل میں کمی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا کون سا علم ہمارے پاس آ گیا کہ باب مزید العلم میں کمی ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ تو ویسا ہی ہے کہ امتی رسول کے ہے اور رسول کے دماغ پر شک کر رہے ہیں۔ تو جو اعتراض کل دوسروں پر کیا، آج اپنے کو اس اعتراض کی زد پر نہ لائیے۔ ذاکرین کیا پڑھتے ہیں؟ اصلاح کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے۔ شعراء کیا نظم کرتے ہیں؟ اصلاح کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے۔ ہمیں صرف وہی کرنا ہے جو پسندیدہ چہاردہ معصومین ہے۔ رسول نے علی اور اولاد علی کے فضائل بھی سنائے اور قبل از مصائب بھی سنائے۔ بدترین مخلوق قرار دیا علی کے قاتل کو رسول نے، علی کی محبت کو تقوی اور ایمان قرار دیا۔ اور دشمنی، ایک بات سن لیجئے، دشمنی کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے ہاتھ کاٹ دیے تبھی دشمن ہیں ہم، کسی کا گلا کاٹ دیں تبھی دشمن ہیں، کسی کی آمدنی بند کر دیں تبھی دشمن ہیں۔ دشمنی یہ بھی ہے کہ فضیلت سن کے چہرے پر رونق کے بجائے پھٹکار برسنے لگے، یہ بھی ہے۔ ابھی میرے باپ کے فضائل بیان ہو رہے ہو، آپ کو اپنا باپ چھوٹا لگ رہا ہو، سمجھ میں آتا ہے۔ علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، جانے دیجیے۔ اسی طرح میاں زندگی گزارو۔ آج تمہاری شناخت آزاداری ہے، لیکن یہ سمجھ لو جو آزاداری کی مخالفت ہر فرقے میں بدعقیدہ ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بھی جو مخالفت کرتے تھے اب وہ آزاداری میں گھس کے آزاداری کا سسٹم بگاڑنا چاہتے ہیں، تو تم نہ بگاڑنا، ان کو بگاڑنے دو۔ یہی شب داریاں، یہی ماتم، یہی مجلس، یہی آزاداری تم کو اس قابل کرتا ہے کہ تم باطہارت مسجد میں جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، مستطیع ہو جاتے ہو تو حج کو جاتے ہو، خمس و زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اخباریوں کے پھیر میں نہ پڑھنا۔ ہاں یہ اردو کے اخباری ہیں، ان کو عربی کی عین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ان کو سوچ گئی وہی فتویٰ ہے ان کا۔ مراجع تقلید کی زندگی ضائع خرچ ہوتی ہے علم دین کے حصول میں، علم دین کی ترتیب میں۔ اصول فقہ کے بغیر فقہ کا وجود نہیں ہے، عروض کے بغیر شاعری بیکار ہے۔
2 مصروں کے لیے تو اوزان عروض کے سسٹم کے جاننے کی ضرورت ہے. پوری فقہ جعفری میں نتیجہ حاصل کرنے کے لیے بغیر اصول کے کیسے نتیجہ حاصل کر لیا جائے گا؟ افواہوں پر نہ جائیے. یہ سب چیزیں میں نے آپ کو گوش گزار کر دی. اب میں جو کچھ مجلسوں میں پڑھتا ہوں اس کو ذاکری سمجھ کے نہیں پڑھتا ہوں، وصیت سمجھ کے پڑھتا ہوں اپنے بچوں کے لیے. کیونکہ میں عمر کے اس مرحلے پہ آ گیا ہوں کہ میں تعریف سے، نقد و تبصرے سے، برائی سے، اچھائی سے، ان تمام چیزوں سے بالر تر جا چکا ہوں. مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی. اب میں اپنی عاقبت آخرت سوچ رہا ہوں. قبر کے مسائل میرے سامنے، حشر کا مسئلہ میرے سامنے، سیدہ کو جواب دینا ہے، مجھے علی کو جواب دینا ہے، آقا حسین کو جواب دینا ہے. میں آپ کو جواب دینے میں کیوں پڑوں گا جی؟ ہوں گے آپ بڑے 50 مار خاں، مجھے آپ سے لینا دینا ہی نہیں ہے. میں زندگی اپنی مکمل کر چکا. ایک انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی اس دنیا سے جائیں، اولاد سکھی ہو جائے، بس. اب اس کے بعد ملک الموت کی آمد کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. میں ان چیزوں سے بالا تر جا چکا بھیا. سب کچھ میں نے حسین کے صدقے میں شدت سے محسوس کر لیا ہے. اقتدار کو، سیاست کو، اپنے سب کچھ چیزوں کو، لیکن میں نے کبھی آپ کو استعمال نہیں کیا اپنی ذات کے لیے اشیاء فرقوں کو. یہ سن لیجئے، تو میں آپ کا مقروض بھی نہیں ہوں، نہ میری کوئی غرض آپ سے وابستہ ہے. تو میں آپ کی خوشامد نہیں کروں گا، نہ آپ کو غلط راستے پر جاتے دیکھ کے چپکا بیٹھوں گا. ٹوکنا میرا کام ہے، اور جتنی عمر بڑھتی جاتی ڈانٹنے کو دل چاہتا ہے. اپنے لڑکوں کو خواہ مخواہ ڈانٹا کرتا ہوں، بڑے کو فون کر کے نجب ڈانٹا کرتا ہوں، چھوٹے کے دانت میں تبدیل ہوں. اب میں ایک بات آپ سے کہوں، ابھی یہ حسینی چینل پر میں دیکھ رہا تھا گزشتہ پیوستہ سال کا یہ تابوت کا جلوس آ رہا تھا. میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا تھا. میں نے کہا دیکھو ایک سفید بالوں والا تابوت تک نہیں پہنچنے پا رہا ہے، لڑکے چمٹے ہوئے تابوت. کیا ہم بڈھوں کا حق نہیں ہے مولا علی کو سلام کرنا؟ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ کل جب جلوس نکل رہا ہو تو ذرا کچھ بوڑھوں کے لیے راستہ بنائیے بھائی. ہم لوگوں کا آخری وقت ہے، ہمیں بھی تابوت کو بوسہ دینے کا موقع ملے، ہم بھی کچھ مولا سے کہہ لیں. ہم کہیں گے کیا آپ ہی کے لیے تو کہیں گے، اپنی نجات کے لیے کہیں گے، آئندہ نسلوں کی بہبودی کے لیے کہیں گے. تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے عرض کر لیا. وقت میں نے آپ کا ضائع کیا یا خرچ کیا یا استعمال کیا، دھواں دھار نقطے نہیں پڑھے. آپ سننے کے موڈی میں رہتے، پڑھتا کیا؟ میں نے کہا موقع سے فائدہ اٹھا لوں. یہ 2 ہی موسم ہیں اس وقت، یا تو شدید گرمی ہوگی یا ٹھیک ٹھاک پانی برسے گا. ابھی یہاں 2-3 مجلسیں اور ہونا ہے، پھر جلوس اٹھنا ہے. تو میں اپنے سر یہ ذمہ داری کیوں بول لوں کہ فلاں کا وقت کھا گئے، ڈھمک کا وقت کھا گئے. نہ اوقات کھاتا ہوں کسی کی، نہ وقت کھاتا ہوں کسی کا. اب آئیے آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کر دوں. یہ دردمند باپ کا دل ہے جو کہہ رہا ہے محرم کا چاند دیکھ کے سنجیدہ ہونا آپ کا فریضہ ہے میاں. اور ان شبوں میں بھی خاص طور سے آج 20ویں رمضان کا سورج ڈوبنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا گریبان کے 1-2 بٹن کھول لیجئے، اپنے بال بکھرا لیجئے. یتیمی حسن کی شب ہے، یتیمی حسین کی شب ہے. 16 بیٹوں کے بعد کے اس دنیا سے جانے کی شب. ہر طرف سے یا علی مولا حیدر مولا کی آوازیں آئیں گی، ابھی نہیں آ رہی ہیں. میں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں. شہر اعضا جب بنے گا، جب آموسی ایئرپورٹ پر بھی نوحہ سنائی دے، چارباغ اسٹیشن پر بھی سنائی، وہ آپ کی صلاحیتوں کو ہوگا آنے چل گئے. سسٹمیٹک بن جائیے، تھوڑا سا اپنے کو مرتب کر لیے. بہت کچھ آپ میں چینج آ گیا ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ تبدیلی آئے گی. جب آپ کا بڑھاپا آئے گا تو آپ اپنے بچوں سے بتائیں گے کہ ہم نے ایک دیوانے کو سنا ہے جو ہم کو نصیحتیں کرتا تھا. لیکن تہذیب اعضا ضروری ہے. آپ کسی کے ہاں جا رہے ہیں پرسے میں تو آپ ہنستے مسکراتے تو نہیں جائیں گے. کسی کی حالت بہت نازک ہے، ICU میں ہے، آپ اس کے بیٹے سے، بھانجے سے، بھتیجے سے ہنستے بولتے بات نہیں کریں گے. انسانیت کے خلاف ہے یہ.
تو جب آپ عزا خانوں میں جا رہے ہیں شب شہادت علی، تو پھر آپ کو اسی انداز میں ہونا چاہیے. تھوڑا سا بال بکھیر لیجئے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک آدھ بٹن کھلا ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سوچئے کہ یہ رات کیسی گزر رہی ہے. شب ضربت مہمانی ام کلثوم میں مولا کائنات نے گزاری. آسمان کی طرف دیکھا، پھر مصلی پہ بیٹھے، پھر اٹھے. کہا بابا آپ کو اتنا مضطرب کبھی نہیں پایا. کہا بیٹی آج تیرا باپ وہاں جا رہا ہے، جا تیرے باپ کو ایک ایک نفس کا جواب دینا. افطار میں پسا ہوا نمک، جو کی روٹی کے 2 لقمے، سوکھی ہوئی روٹی. تشریف لے گئے. اس بحث کو ختم کیجئے. نماز صبح نہیں پڑھ رہے تھے علی، نافلہ صبح کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھ رہا تھا جب ضرورت پڑی. امام حسن سو نہیں رہے تھے، گھر میں آمادہ مسجد ہو رہے تھے. امام حسن نے نماز مکمل نہیں کرائی ہے، بلکہ مکمل نماز صبح پڑھائی ہے. ہر سال اس قسم کے سفسطے احمقانہ باتیں ہمارے آپ کے درمیان ہوں تو افسوس ہوتا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ سیٹیاں یاد کر لیتے ہیں، اردو کی کتابوں سے مجلسیں پڑھنے لگتے ہیں، جو منہ سے نکل دیا وہی دین ایمان ہے. ایسا نہیں ہے. مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے، انہیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کو بھی. نافلہ صبح کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھ رہا تھا، جبرائیل کی آواز کائنات میں گونجی، لتہدمت واللہ ارکان الہدی قد قتل امیر المومنین. حسنین روتے ہوئے آئے، بابا کو لے گئے. ابن ملجم گرفتار ہو کے آیا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے کھلوا دیے. کاسے شیر کا اس کے ہونٹ پپڑا گئے ہیں، یہ پیاسا ہے. آئیے اب اس سے تھوڑا آگے جائیے. اب عیادت کو لوگ آ رہے ہیں. حبیب جراح آیا، کلے گوسفند منگایا، اس میں سے ایک رنگ نکال کے سر اقدس کے زخم میں رکھی. نکالی، رگ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا. کہا آقا حسن گھر کے باہر چلیے. گھر کے باہر آئے، کہا تھوڑا اور آگے آ جائے. علی آگے، حسین آگے بڑھتے چلے گئے، حسین آگے بڑھتے چلے گئے. کہ اتنی دور آ جائیے کہ اگر آپ روئیں تو آپ کے رونے کی آواز سیدانیوں کے کانوں میں نہ جائے. اب آقا بچے گے نہیں. تلوار کا زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا. آپ پرسوں رات سے مجلسیں سن رہے ہیں، پورے واقعات سے واقف ہیں. اب سیدہ مجلس حسین میں سیاہ چادر اوڑھ کے تشریف لاتی. کیا معلوم مجلس علی میں بھی آتی ہوں. تعجب نہیں کہ سفید چادر اوڑھ کے آتی ہوں. بہرحال دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں. یہ وہ گھر ہے جہاں پر روزوں پر روزے رکھے جا رہے ہیں، نمازوں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. جو زیارت کو جا چکے ہیں وہ پھر جائیں، جو نہیں گئے ہیں وہ مشرف ہوں. مسجد کوفہ سے پہلے ہی نجف سے جب آپ کوفے جائیں گے تو مولا کائنات کا گھر ہے. چھوٹے چھوٹے حجرے، اسی میں مولا کا آخری وقت گزرا. اب وصیتیں شروع ہو گئیں. سب کو امام حسن کے سپرد کیا، سب کو امام حسن کے سپرد کیا. اس کے بعد فرمایا حجرے میں تخلیہ ہو جائے. پایتی سے سسکیوں کی آواز سن کے آنکھیں کھولی. کون؟ دیکھا جناب ام البنی، ہم نام سیدہ تھی. عباس کے ساتھ آگے بڑھی. آقا سب کو آپ نے امام حسن کے سپرد کیا.
عباس کی خطا بتا دیجئے۔ کیا امول بنی، میں عالم علم لدنی ہوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی۔ جاؤ عباس حسین کو بلا لاؤ۔ حسین کو داہنی طرف بٹھایا، عباس کو بائیں طرف بٹھایا، حسین کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پر رکھا، دونوں کے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے، کہا حسین عباس کو تمہارے سے بڑھتا، عباس حسین کو تمہارے سے بڑھتا۔ اس کے بعد فرمایا عباس بازوؤں سے آستین ہٹا لے، بازو آگے بڑھا دے میرے لاڈ۔ کڑی نوجوان عباس، بازوؤں سے آستین ہٹی، علی نے کہا بازو قریب لاؤ، بوسہ دیا، کہا جاؤ زینب کو بھیج دو۔ اب زینب آئی، کہا بیٹی مجھے سہارا دے کے بٹھا دو۔ بیٹی نے باپ کا زخمی سر اپنے کندھے سے لگا لیا، پشت پر سہارا بن کے بیٹھی، چپکے چپکے زینب کو دیکھ رہے ہیں، زینب تیرے سر پر چادر ہے، زینب اپنے بازو دے دے میں چوم لوں، زینب ان بازوؤں میں رسن ہوگی، اے بابا میرے اتنے بھائی ہیں، عباس کا ایسا غیرت دار بھائی، کہ زینب جو بتا رہا ہوں بس ایک وصیت یاد رکھنا، زینب بد دعا نہ کرنا، صبر کر لینا، بد دعا نہ کرنا۔ اس کے بعد چراغ امامت کی لو مدھم ہوتے ہوتے گل ہو گئی۔ نماز صبح کے بعد جنازہ چلا، مقدم تابوت خود بخود بلند تھا، مؤخر تابوت کو حسنین کاندھا دیے ہوئے تھے، سب کو واپس کر دیا، جا کے علی کو دفن کیا۔ میں نے مجلس مکمل کر لی، میں نے مجلس مکمل کر لی 4 یا 5 منٹ، یہ پورا منظر میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب ایک دوسرا منظر دیکھیے، یہ ہے سن 41 ہجری کوفہ، سن 61 ہجری، ایک تپتا ہوا میدان، جلتے ہوئے خیموں کی رات میں چنگاریاں سسک رہی ہیں، ایک بیمار سجدے میں ہے، بے ردا بہنیں یتیم بچوں کو گھیرے، چوبے سوختہ سے پہرا دیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بہن نے بہن کی طرف دیکھ کے کہا ام کلثوم کل کی بات ہے، یہ گھر آباد تھا، علی اکبر بھی تھے، عباس بھی تھے، قاسم بھی تھے، اونو محمد بھی تھے، بھیا کے چاہنے والے اصحاب بھی تھے، آج کیسا سناٹا ہے، پامال لاشیں، سہمے ہوئے یتیم، اجڑے ہوئے سہاگ، بے ردا بیویاں۔ نجف کا رخ کیا، السلام علیکہ یا بتا، بابا بیٹی کا سلام۔ بابا چادریں چھل گئیں، بابا ہم نے صبر کر لیا، اب تنہا زینب، یتیم بچے، بیوائیں، بیمار بھتیجا، بابا کسے کسے سنبھالے زینب، زینب تھکی جا رہی ہے میرے بابا، چلے آؤ، اے مشکل کشا، بیٹی کی مشکل کشائی ہو جائے۔ یہ کہہ کے خاک پہ بیٹھ کے دونوں بہنیں رونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، زینب نے سر اٹھا کے دیکھا کوئی سوار تیزی سے اندھیرے میں چلا آ رہا تھا۔ زینب نے کہا یہ سوار ادھر آئے گا تو جو سہمے ہوئے بچے وہ اور ڈر جائیں گے۔ آگے بڑھ کے کہا سوار راستہ بدل دے، سوار بڑھتا گیا، زینب اور آگے بڑھی، اے سوار راستہ بدل دے، ادھر نہ۔ سوار بڑھتا گیا، ایک مرتبہ زینب کو جلال آیا، تیزی سے آگے بڑھی، لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، سوار عباس کی بہن، حسین کی بہن تجھ سے کہہ رہی ہے واپس چلا جا۔ سوار نے سر جھکا کے کہا زینب بیٹی بلایا تھا تو آیا، اے بابا آ گئے، چلیے مقتل کی زیارت کروا دوں، وہ آپ کے حسین کی بہن ہے، وہ علی اکبر، وہ عباس، وہ قاسم، وہ محمد، اے بابا اماں کا گھر اٹھ گیا، آپ کی اولاد۔
سيعلم الذين ظلموا أيام القلب المنقلب